قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم الأخلاق بالإرفاق والانضباط معروف للمتقين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے تمام آباد لوگ کے ساتھ کے بعد پڑھیں صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے۔ تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری، ادھر تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری، ادھر جو جھکانا چاہتا تھا خود جھک گیا سو بار ہے، جو جھکانا چاہتا تھا خود جھک گیا سو بار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے۔ اور سب نے دیکھا تیرے قدموں میں جہانگیری جھکی، سب نے دیکھا تیرے قدموں میں جہانگیری جھکی، اللہ اللہ کس قدر اونچا تیرا دربار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار
حمدی سے ہم کو پیار ہے۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین کرام، لائق عزت و تکریم پیر طریقت کابر شریعت حضرت صاحبزادہ قاری حافظ محمد عثمان رضا صاحب نقشبندی، اور ان کے ساتھ ساتھ آج کی اس محفل پاک کے روحرواں اور اس قافلہ بزم جمیل کے چیئرمین جناب محترم عزت مآب حضرت صاحبزادہ شہزاد شفیق مجددی صاحب دامت برکات مقدسیہ، خلیفہ بجار آستانہ عالیہ شرف مشرف، اور انتہائی عزیز القدر جناب محترم خاور رشید بٹ صاحب، دیگر علماء، حاضرین، شرکائے تقریب، آج کی محفل پاک حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں آپ کی بلند ترین بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آواز وقار ذرا ذوق اور محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا وقت برباد نہیں ہوگا۔ اللہ والوں سے ہمیں پیار کیوں ہے؟ اپنے پتی کا شاید اس طرح ذکر نہ کرتے ہوں جس طرح اللہ کے ولیوں کا کرتے ہیں، اور حضرت مجددی صاحب شاید اپنے والد محترم کے لیے یا اپنے ذاتی بزرگوں کے لیے 30 محفلیں منعقد نہ کرتے ہوں، اور یقیناً ایسا نہیں ہوگا جس طرح خاص طور پہ اہتمام حضرت امام ربانی کے لیے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی کیوں؟ جواب صرف اتنا ہے، ہمیں اللہ کے ولیوں سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے رب کو بھی ان سے پیار ہے۔ آپ کے منہ میں زبان اپنی ہے، سبحان اللہ محمد سے کہیے۔ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، زیادہ لمبی نہیں۔ میں چاہوں گا سب میرے ساتھ شریک ہوں، ایک کری سارے آپ کو سبحان اللہ۔ آبادی وقار، ان اللہ والوں سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ ہمارے رب کو بھی ان سے محبت ہے، اور یقین کریں یہ محبت روز محشر اللہ کے ہاں اس محبت کا ایک مقام ہے، اس کا ایک فائدہ ہے۔ جو وقت شان اولیاء سنانے میں ہم گزاریں گے، محبت اولیاء میں جو دل دھڑکے گا، تو یقین کریں قیامت کا دن اس محبت کا مول بڑھے گا۔ حدیث ہے سرکار کی، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن اعلان ہوگا، اللہ اعلان فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے؟ کہو سبحان اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت اس لیے کرتے تھے کہ میں راضی ہو جاؤں، میری ذات میرے جلال کی وجہ سے؟ کچھ لوگ باہر نکلیں گے، ہم ہیں وہ۔ اللہ ایک جملہ ارشاد فرمائے گا، ذرا غور سے سننا، اور میں سمجھوں گا کہ اس جملے میں پتہ چل جائے گا کون کون سننا چاہتا ہے اور کون وقت گزارنا چاہتا ہے۔ پورے غور سے اللہ فرمائے گا، الیوم اذلکم بذلی یوم لا ظل الا ظلی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ فرمائے گا، او میرے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے پیار کرتے تھے، آج جب میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرماؤں۔ اس حدیث کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں، اعلان یوں بھی ہو سکتا ہے، کہاں ہیں غوث اعظم سے پیار کرنے والے؟ کہو نا سبحان اللہ۔ کہاں ہیں داتا علی سے پیار کرنے والے؟ کہاں ہیں ہند الولی سے پیار کرنے والے؟ کہاں ہیں میرے علی سے پیار کرنے والے؟ اور کہاں ہیں حضرت امام ربانی کے چاہنے والے؟ سامنے آؤ، یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا، ان ولیوں سے میرے لیے پیار کرتے تھے، آؤ آج تمہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ تھا۔ میرے بھائیو، یہ انعام
محبت کا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ آئیے اس بات کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہیں تاکہ بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ جن کی یاد میں بیٹھے ہیں یہ بیٹھنا فضول نہیں ہے، یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ بڑھ صاحب کی، نہ میری، نہ ان علماء کی کہ شاید آپ نے کسی آباء و اجداد میں سے کسی بڑے کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا ان کو اظہار ثواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو بھی بٹھا لیا۔ نہیں، حضرت مجدد سے محبت قیامت کے دن اس کا مل پڑے گا۔ آئیے میں عرض کروں ایک اور حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے بھائیوں کی ادھر دیکھو، ہمارے ذہنوں میں بھی سوال تو ہوگا، وہ تو بڑے عمل والے تھے، بڑے نیک تھے، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارا تو عمل ان جیسا نہیں ہے، ہمارا تو کردار ان جیسا نہیں، ہم میں ان میں بڑا فرق ہے اور یقیناً ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور سے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل بعملهم، عرض کی عرض ارشاد فرمائے ایک بندہ ہے جو کسی قوم سے پیار کرتا ہے، پیار کو کرتا ہے لیکن عمل ان جیسا نہیں کر سکتا، جتنے بڑے متقی وہ ہیں یہ نہیں بن سکتا، جتنے پرہیزگار وہ ہیں یہ نہیں بن سکتا، جتنے عبادت گزار وہ ہیں یہ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، یا ابا ذر انت مع من احببت، اے ابو ذر سن، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے پیار ہوگا۔ عمل ان جیسا ہے یا نہیں ہے، کردار ان جیسا ہے یا نہیں ہے۔ حدیث سرکار کی فرمایا جن سے پیار کرو گے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی ہو جاؤ گے۔ تو کیا خیال ہے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، چند منٹ چند لمحے ہم اللہ والوں کی یاد میں بیٹھے اور انعام یہ ہو، قیامت کے دن اعلان ہو امام ربانی کو لے آؤ اور اکیلے نہ آئے، محبت کرنے والے بھی ساتھ میں بھی ہوں۔ یہ کوئی فائدے کا گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، تو کہو ایک بار محبت سے سبحان اللہ۔ نہیں جتنی اونچی آواز میں بولو تو پھر ایک حدیث ہو سنا، ماشاءاللہ بولے ہو لیکن ایک دفعہ پھر بولو تو سارے بولو سبحان اللہ۔ اب آگے جی بتا رہے ایک حدیث اور سن لیں، کیا ملتا ہے ان اللہ والوں سے پیار کر کے؟ مسند احمد کی یہ روایت، تابعین میں سے ایک بڑا نام ہے حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ بھائیو میری طرف، میں خاص بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، جامع مسجد دمشق۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ مسجد میں ہے، ایڈا سونا سی جی میں ہستا سی، جدوں ہستا سی روح وچوں نور نکلتا سی، بڑا خوبصورت جوان، اس کے دانتوں میں چمک، نورانی چہرہ، اور میں نے دیکھا لوگ اس کے بڑے قریب ہیں، کوئی اس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی اس سے مسئلے پوچھ کے اس پہ عمل کر رہا ہے، بڑی اہمیت لوگ اسے دے رہے ہیں۔ تو میں نے ایک بندے کو بلایا اور میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے جس کے گرد ہجوم ہے، یہ ہے کون، نام کیا ہے ان صاحب کا؟ اس نے بتایا ھذا معاذ بن جبل، یہ نبی پاک کا وفادار صحابی حضرت معاذ، یہ صحابی رسول ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا میں قریب ہو گیا، جو وقت تھا میرا گزرا ان کے ساتھ، کہتے میں نے ارادہ کیا رات کو جب سب سو جائیں گے میں جلدی اٹھ جاؤں گا، ابھی دنیا سوئی ہوگی میں اٹھ کے مسجد میں آ جاؤں گا، اور یہ صحابی رسول بھی یقیناً رات کو اٹھیں گے، میں دیکھوں گا ان کی رات کیسے گزرتی ہے، میں دیکھوں گا یہ کب بیدار ہوتے ہیں، کتنے نفل پڑھتے ہیں، اس طرح عبادات کرتے ہیں، رات کو دیکھوں گا۔ کہتے میں جلدی اٹھا، جس وقت میں اٹھتا تھا اس سے بھی پہلے اٹھا، مسجد میں آ کے دیکھا، کہتے جب مسجد میں پہنچا میرا خیال تھا کہ میں پہلا بندہ
ہوں جو مسجد میں آیا ہوں، لیکن جب مسجد میں پہنچا صحابی رسول مجھ سے بھی پہلے مصلی پہ موجود ہے. کہو نا سبحان اللہ. پہلے سے موجود ہے. میں جا کے پاس بیٹھ گیا. صحابی رسول نماز پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، میں پاس بیٹھ کے دیکھتا رہا. جب ان کی نماز مکمل ہو گئی وسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، جواب دیا. سلام کے جواب کے بعد میں نے صرف ایک بات کی، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم مینوں تیرے نال پیار ہے. سر ہلا رہے ہو، بولو سبحان اللہ. اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے. صحابی رسول نے یوں کر کے دیکھا، فرمایا اللہ ہے، چوکھا اللہ کی قسم، اٹھا اللہ کی قسم کہ واقعی مجھ سے پیار ہے. لیکن مجھے تھا تو میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تجھ سے پیار ہے. مجھے ایک بار کہنے کے صحابی رسول ایک بار پھر قسم چوک، میں نے دوسری قسم اٹھائی. مجھے کہتے ایک دفعہ پھر قسم اٹھاؤ. میں نے تیسری بھی قسم اٹھائی اور 3 قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے اور اللہ کے لیے پیار ہے. اب جو نے سنا صحابی رسول مجھے کہنے لگے بیٹھ جاؤ، اور میرے پاس جو چادر تھی نا اس چادر سے پکڑ کے مجھے اپنے قریب کر لیا اور قریب کر کے فرمایا آؤ تو میں حضور کا فرمان سناؤں. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. فرمایا اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے. جس کو سمجھ آئی ہے محبت سے کہے سبحان اللہ. وجبت محبتی، اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں. وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، ان کے لیے میری محبت واجب ہے جو آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں. وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے کرتے ہیں. وجبت محبتی للمتبادلین فیہ، اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے بھی واجب ہو گئی ہے. کیا سمجھتے ہو یہ چھوٹا انعام ہے؟ ہمیں حضرت مجھے رہن دو، اور میرا بیٹا باندھی رہن دو یار، تو رہن دو شور ہی ہونا بس. توجہ بھائی، عوام کی بقال یہ انعام چھوٹا نہیں. ہمیں حضرت مجدد سے پیار ہو اور اللہ فرمائے میں تیرے نال پیار ہے. یہ مقام محبوبیت پر پہنچنے کا آسان ذریعہ ہے. ہم اللہ کے پیاروں سے پیار کریں، اللہ ہم سے محبت فرمائے. یہ تمہیدی کلمات احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. یہ کوئی ہمارا نہیں اپنا بنایا ہوا خود روگ نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا گزریہ نہیں ہے بھائیوں. یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ کے ہاں ایک قدر ہے، ایک مرتبہ ہے اور ایک مقام ہے. اور روز محشر اس انشاءاللہ العزیز اس محبت کا صلہ ملے گا اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں لگا عطا فرمائے. آئیے اب حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنا ہے. سب سے پہلے نام کو نام بتا دوں. حضرت مجدد کا نام ہے شیخ احمد. کیا نام ہے جی؟ احمد. کچھ بولو. احمد وہی نام ہے جو میرے نبی کا آسمانی نام ہے. حضرت شیخ احمد کے والد محترم حضرت شیخ عبداللہ کابلی سرہندی رحمت اللہ تعالی. اور کیجئے گا اجے حضرت مجدد پاک دنیا تے آئے نہیں، آپ کے والد محترم اللہ کی طرفوں الہامن تے القاء خواب کے اندر پہلو ہی اللہ نے اس لال دے اوندیاں خوشخبریاں سنائیاں ہیں. حضرت مجدد پاک کے والد محترم فرماتے میں نے خواب دیکھی. کیا دیکھتا ہوں کہ تاریکی پھیل چکی ہے، درندے ہر طرف تباہی مچا رہے ہیں، ریچھ اور جنگلی درندے پورے طور پہ
ایسے میں نے دیکھا ایک ہستی کو لایا گیا، اسے تخت پہ بٹھایا گیا، اس کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ پوری دنیا کی روشن ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر اس کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کو لایا گیا اور ان کے تخت کے سامنے ان کو کھڑا کر کے ذبح کیا گیا جیسے بکرے حلال کیے جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم پیشوا جن کا نام حضرت شاہ کمال کیتھری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، کیتھل شریف جو انڈیا میں ہے، وہاں کے روح رواں ان کے پاس پہنچے اور جا کے گزارش کی، حضور ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ اس کی تعبیر مجھے بتائیں۔ تو میں بتاؤں، جب خواب سنایا حضرت شاہ کمال کیتھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو فوراً فرمایا، عبدالاحد کابلی مبارک ہو، اللہ تمہیں ایک ایسا عظیم بیٹا عطا فرمائے گا جس کے وجود سے نکلنے والا نور ہدایت پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اس کے وجود سے تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی ذات سے ظلمتیں مٹ جائیں گی اور اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، جن کو امام ربانی بھی کہتے ہیں، مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں، آپ پیدا ہوئے 14 شوال 971 ہجری کو، یعنی یہ 10ویں صدی کا آخر تھا، 10ویں صدی کا آخر، اور آپ کی وفات ہے 28 صفر 1034 ہجری۔ حضرت شیخ مجدد کا یہ زمانہ ہے، 10ویں صدی کا آخری اور 11ویں صدی کا شروع والا زمانہ، یہ حضرت مجدد کا زمانہ ہے۔ میں آپ کی خدمت درس کر دوں، یہ مجدد کا لفظ ہم بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک اسلام کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، جس کو حدیث تجدید بھی کہتے ہیں اور مختلف ناموں سے محدثین سے یاد کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تعالی یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 سنۃ، اللہ تبارک و تعالی اس امت میں ہر 100 سال کے آخر پر یا ہر 100 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو یا ایک ایسے بندے کو مبعوث فرماتا ہے جس کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی تجدید کا کام دیتا ہے۔ میں یجدد لہا دینہا، جو میری امت کے لیے دین کی تجدید کا کام کریں گے۔ تجدید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرور زمانہ سے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے احکامات پہ گرد و غبار پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ بادشاہ، کچھ سیاستدان، کچھ بیرونی طاقتیں، یہ ساری چیزیں مل کے احکامات اسلامیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اپنی طبیعتوں کے مطابق احکامات کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجدد کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ گرد و غبار ختم کر کے اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا۔ آپ کی توجہ نہیں ہے میری بات کی طرف، ذرا دھیان کی طرف کرو۔ حضرت مجدد جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے وہ زمانہ شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا، جس کو شہنشاہ مغل اعظم بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہندو شہنشاہ اکبر سے بڑا پیار کرتے ہیں آج بھی، اور جو ہے پوری توجہ چاہوں گا، ہندوؤں کو بڑا پیار ہے ہوگے نا، اور نانک مسلمان سی کسی مسلمان حکمران سے ہندو کبھی پیار نہیں کرتا آج تک، بلکہ مسلمان جو ہیروز گزرے ہیں ہمارے، احمد شاہ ابدالی ہیں، دیگر ہیں، ان کو تو وہ محمود غزنوی جیسے ان کو تو وہ دہشت گرد کہتے ہیں ہندو، لیکن شہنشاہ اکبر کو کہتے ہیں وہ بہت اچھا تھا۔ اور پھر اس کی فلمیں، پھر اس کے ڈرامے، حتیٰ کہ اس کے کارٹونز بنا کے ہمارے بچوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں اے مغل اعظم شہنشاہ اکبر کے کارٹون دیکھیں، بچہ دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہے جی؟ یہ بادشاہ اکبر ہے، یہ بڑا منصف ہے، بڑا انصاف پسند ہے۔ پتہ کیوں پیار ہے اسے ہندو کو؟ آئیے میں عرض کروں، اس لیے کہ اکبر نے
اسلام جو دین محمدی ہے، اس کے مقابلے میں ایک دین بنایا تھا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا۔ انہیں اپنا ہی ایک دین بنایا جس دین کے اندر یہ اس نے قانون بنایا، مسلمان پاویں سجدہ کر لے تے پاویں وہ تو پوج لے، مسلمان بے شک نماز پڑھ لے، بے شک سورج کی پوجا کر لے، ایک ہی بات، جس عبادت گاہ میں مرضی چلے جاؤ، اجازت ہے تمہیں، مسجد میں آ جاؤ، ہندو مسجد میں آ جائیں یا مسلمان مندر میں چلے جائیں، مجوسی مسجد میں آ جائیں یا مسلمان آتش کدے میں چلے جائیں، ایک ہی بات ہے، اس نے مکس کر دیا سب کو۔ اور پھر جن چیزوں کا انکار کیا اسلام میں اس نے کہا فرشتے کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، دوزخ کوئی نہیں، حساب کتاب کوئی نہیں، میزان کوئی نہیں، قیامت بھی کوئی نہیں، جو ان دیکھی چیزیں ہیں وہ سب کوئی نہیں۔ نبی پاک اسلام کے معجزوں کا انکار کیا، حضور کے معجزات کی معاذ اللہ توہین بھی کرتا تھا۔ یہ وہ سخت زمانہ تھا، اور آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں، اس وقت کے جو دیندار تھے نا، مختلف طبقوں کے، کچھ صوفی تھے متصوفین جھوٹے صوفی، کچھ رافضی تھے، کچھ خارجی تھے، یہ سب کے سب مل کے شہنشاہ اکبر کے بالکل قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے وہ کہہ رہا تھا ویسے مان رہے تھے، یعنی جو پہرے دار تھے وہ بھی چوروں کے ساتھ تھے، جن کی ذمہ داری تھی روکنا وہ بھی بادشاہ کے ساتھ تھے، یعنی دین اسلام کو تبدیل کیا جاتا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا حکمران مانا جاتا ہے اسے مغل اعظم کہا جاتا ہے، اس پورے خطے میں بہت بڑا بادشاہ، اور بادشاہ جب ایسے کام شروع کرتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 10 سال گزرے تو لوگ وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں جو بادشاہ کہتا ہے، وہی ماننا شروع کر دیتے ہیں جو بادشاہ منواتا ہے، اسی دین کے فالوور بن جاتے ہیں جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے۔ حکومتی مشینری پوری کی پوری ساتھ ہوتی ہے، تو مشکل ترین وقت تھا، اب ضرورت تھی کسی ایسے کی جو اسلام کی تجدید کرے، جو لوگوں کو اصلی اسلام کا چہرہ دکھائے۔ اس سخت دور کے اندر تجدید اسلام کے لیے اللہ نے اس شیر کو بھیجا، وہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے حضرت مجدد الاسلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنے نبی کی 3 ڈیوٹیاں بیان کی ہیں، 3 ڈیوٹیاں، یتلو علیہم آیاتی۔ پہلی ڈیوٹی میرے رسول کی یہ تھی کہ وہ قرآن پڑھ کے سنایا کریں، دوسری ڈیوٹی فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، میرے رسول تمہیں پاک کیا کریں، تیسری ڈیوٹی قرآن مجید کی تعلیم دیا کریں۔ یہ 3 ڈیوٹیاں بیان کی اللہ تعالیٰ، تعلیم قرآن، تلاوت قرآن، تزکیہ۔ توجہ کرنا بھائیو، اگر تلاوت قرآن ہی کافی ہوتی تو یہ پاک کرنے والی ڈیوٹی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن ہی کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا محبوب آپ کی ڈیوٹی انہیں پاک کرنا بھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ایک تیسرا کام بھی ہوتا ہے، تعلیم اور تلاوت قرآن کے بعد ایک تیسرا کام بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنی نگاہ سے امتیوں کو پاک کرنا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو، اس ذمہ داری کو انجام دیا ہے، اپنی نگاہ رحمت ڈال کے بڑے بڑے کافروں کے دلوں کو کفر سے پاک کر کے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ یہ ڈیوٹی میرے نبی کہتے ہیں، ذرا توجہ کرنا بھائیو، بچے چپ کر دو، خدا کے لیے 2 4 منٹ کی گل ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی انجام دی ہے۔ اب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری طور پہ وصال ہوا، ذمہ داری حضور بھی آج بھی کر رہے ہیں، مگر جب ظاہری اعتبار سے وصال ہو گیا، اب ضرورت تھی کہ کوئی فرنٹ مین بھی ہو، کوئی ایسا بھی ہو جو امت سے ڈائریکٹ بات کر سکے، جس سے امت بات کر سکے۔
سکے، کوئی ایسی شخصیات بھی ہونی ضروری تھی۔ اب کیا ہوا، نبی پاک اسلام نے کرم فرمایا۔ حضور کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور کلما حالت نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی دنیا سے جاتا اس کی جگہ اور نبی تشریف لے آتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرا وصال بھی ہو گیا کہ نبی میرے بعد نہیں آئے گا۔ حضور پھر کون ہوگا، کون ہوگا جس سے یہ امت بات کرے گی، جس کے سامنے اپنے مسئلے پیش کرے گی؟ آپ کا وصال ہو گیا تو ہر کسی کے بس میں تو نہیں آپ سے ڈائریکٹ ہو سکے۔ حضور کون ہوگا؟ نبی پاک نے اسی حدیث میں جواب دے دیا، فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، میرے بعد میرے خلفاء۔ یوں کہہ لو، حضور فرمانا چاہتے ہیں میرے بعد میرے صدیق ہوں گے۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ مہربانی تھوڑی، حضرت ابو بکر صدیق کا نام لے اچھی ساری بولو سبحان اللہ۔ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، میرے بعد حضرت صدیق ہوں گے، حضرت فاروق ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، حضرت حیدر ہوں گے، میرے بعد میرے خلفاء ہیں۔ ان سے بات کرو، ان سے کلام کرتے رہو، تمہاری مشکلیں حل ہوتی جائیں۔ اب یہ بھی تو پکی بات ہے نا، قیامت کی صبح تک تو حضرت صدیق کی ظاہری زندگی نہیں نا، حضرت صدیق کا بھی تو ایک دن مثال ہونا ہے نا، حضرت فاروق کا بھی، حضرت عثمان کا بھی، حضرت مولا علی کا بھی، حسنین کا بھی مثال تو ہو جانا۔ تو پھر یہ خلافت آگے چلے گی، یہ فیضان آگے چلے گا۔ ذرا غور کرنا، میں حضرت مجدد پاک تک وہ فیض لانے والا ہوں، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ فیض چلا تھا دربار مصطفیٰ سے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کے رستے چلا فیضان، حضرت سلمان فارسی کے رستے چلا یہ فیض، حضرت امام جعفر صادق تک آیا، حضرت امام جعفر صادق سے چلا یہ فیض، حضرت سیدنا بایزید بستامی تک آیا، حضرت بایزید بستامی سے چلا بالآخر یہ فیضان حضرت باقی بلّہ تک آیا۔ حضرت فاروق اعظم کا فیض چلا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے رستے اور پہنچا ہے قاضی شعیب تک، قاضی شعیب سے امام رفیع الدین تک، اور بالآخر فیضان فاروقی پہنچا ہے حضرت شیخ عبدالاحد کابلی سرہندی تک۔ تیسرا فیضان ہے حضرت مولا علی کا، یہ فیضان چلا ہے حضرت امام حسین کے رستے، حضرت امام حسن کے رستے، امام زین العابدین کے رستے، تو یا سبحان اللہ، امام زین العابدین کے رستے، حضرت امام محمد الباقر کے رستے، امام جعفر صادق کے رستے، آخر کار یہ فیضان پہنچا ہے میرے تیرے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ حضرت شاہ کمال کیتھری کے دربار میں پہنچا۔ اب ذرا غور کرنا، فیضان صدیقی بھی منتظر ہے، فیضان فاروقی بھی منتظر ہے، فیضان مولا علی بھی منتظر ہے۔ کوئی آئے تو اس تک یہ فیض منتقل کیا جائے۔ بالآخر جس سمندر میں یہ تینوں فیضان جمع ہوتے ہیں اس سمندر کا نام امام ربانی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہی کام، وہی ڈیوٹی جو گنبد خضرا سے چلی ہے، وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک پہنچی۔ اب ڈیوٹی آپ کی ہے، زمانے کو پاک کرو، ان قدرتوں کو، ان بدعتوں کو، دین کے خلاف ان سازشوں کا مقابلہ کرنا۔ حضرت امام پاک نے جو طریقہ اختیار فرمایا بڑا خاص ہے اور عصری صوفیوں والا طریقہ ہے۔ کسی نے آپ سے کہا حضور ہم ڈائریکٹ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ مقابلہ جو ہے نا وہ اکبر سے نہیں ہوا، وہ جہانگیر سے ہوا ہے ڈائریکٹ، وہ اس سے پہلے مر چکا تھا آپ کے میدان میں آنے سے پہلے۔ ڈائریکٹ مقابلہ جو تھا وہ جہانگیر سے تھا۔ کسی نے کہا حضور ہم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا امت مسلمہ کو لڑانا نہیں چاہتا،
میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور ایک جملہ آپ کا آج بھی آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو تاج و تخت کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا اللہ کے مقربین کی حکومت تاج و تخت والوں پر بھی ہوتی ہے اور روح زمین کی ہر چیز پہ چلتی ہے. ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. لوگ دکان بھرنے والے بھرے جہانگیر کے، انہوں نے کہا اس بابے کو نا تاج و تخت کی ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف سیاسی محاذ قائم کرنا ہے. بادشاہ سلامت کو کر لو. تو اس نے کہا بلاؤ. مشہور یہ واقعہ ہے، بلایا گیا. بادشاہ کے لیے یہ سجدہ کرنا یہ اس کے آداب میں شامل تھا. یعنی جس نے بھی دربار شاہی میں جانا ہے حکم تھا اس کے لیے جا کے پہلے بادشاہ کو سجدہ کرنا. اور سب کرتے تھے. بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے اس وقت کے جو مولوی تھے وہ کر رہے تھے. حضرت موجود پاک تشریف لے گئے. اگر غور کرنا بھائیو، اس کو چاہوں گا ذرا جاگ کے آپ نے بیداری کا ثبوت دینا. حضرت موجود پاک کو لے جایا گیا. انہوں نے کہا سجدہ کرو. آپ نے فرمایا کہ سر خدا کے سوا کسی اور کے آگے نہیں. یہ سارے چکے اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، اس نے فوجیوں کو، سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزور بازو طاقت کے ساتھ ان کا سر جھکایا جائے. کئی سپاہی آ گئے جو اس وقت موجود تھے. انہوں نے پورا زور لگایا. میں نے روایات میں پڑھا حضرت مجدد پاک نے تھوڑی سی یوں گردن آپ نے یوں پیچھے کر دی، یوں پیچھے کر دی. سارے زور لگا کے تھک گئے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کی گردن جھکانا تو دور کی بات ہے، گردن سیدھی بھی نہیں کر سکے. یعنی بالکل جھکانا تو بڑی دور کی بات ہے نا. آپ نے جو پیچھے کی ہوئی تھی سیدھی بھی نہیں کر سکے. پوری طاقت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ جھکانا چاہتے تھے. نہیں، وہ آپ کا ایک ہی جواب تھا، صوفیت اور تصوف یہ صرف حجروں میں بیٹھ کے درود شریف پڑھنے کا نام نہیں ہے. یہ صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے. یہ صرف حجروں کو آباد کرنے کا نام نہیں ہے. اصلی تصوف یہ ہے اللہ کے احکامات پہ فنا ہو جاؤ، محمد عربی کے دین سے فنا ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں وہ جواب رستا ہوں جو حضرت مجدد پاک نے بادشاہ کو دیا ہے. فرمایا یہ سر کسی بادشاہ کے دربار کے لیے نہیں ہے، یہ سر تو صرف میرے پروردگار کے لیے. گویا اعلان کر دیا کہ یہ سر ہے صدے کا نبی کا میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ مل جاؤ کہ یہ سر ہے صدے کا نبی کا اتارنے کے لیے. سر ہے صدے کا نبی کا اتارنے
حضرت مجدد پاک نے بتایا زمانے کو تصوف کس چیز کا نام ہے. اس وقت جو آپ کا مقابلہ تھا وہ 3 قسم کے طبقات سے تھا. 3 گروہ تھے جن کے ساتھ حضرت مجدد کا مقابلہ تھا. ذرا غور کرو بھائی، دیکھو میرے آگے. ایک تھے حکمران، پوری حکومت کی مشینری ان کے ساتھ. دوسرا آپ کا جو مقابلہ تھا وہ تھا اس وقت کے متصوفین کے ساتھ، جھوٹے صوفیاں جڑے کہتے ہیں جیسا شریعت ہو رہے تھے طریقت ہو رہے. وہ کہتے ہیں شریعت مولوی کا کم ہے، ہم تو اہل طریقت ہیں. نماز پڑھیے کیوں؟ ساڑی تک دلوں کی نماز ہے. آج بھی آپ کو کچھ ایسے نظر آئیں گے اللہ کی قسم ہے جڑا شریعت کا باغی ہے، شریعت کا مخالف ہے، وہ صوفی تے دور دی گل ہے. وہ تے ایمان وچ بھی شک ہوندا ہے. سمجھ رہے ہو گل کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی کسی مذہب کا نام نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کر کے اگر کوئی ہوا میں اڑے تو اڑ سکتا اور جو مرضی کر سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ولایت کا رستہ ہی نبی پاک کی غلامی کا ہے. شریعت اور طریقت یہ صوفیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا. اور تیسرا آپ کا جو مقابلہ تھا وہ تھا اس وقت کے رافضیوں کے ساتھ. اس وقت کے رافضی جو علل اعلان امہات المؤمنین کو برا بھلا کہتے تھے، معاذ اللہ، علل اعلان حضرات صحابہ کرام کو برا کہتے تھے. حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حکمت سے، اپنے علم سے، اپنی فراست سے ان تینوں طبقات کے خلاف جہاد کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ حکمران بھی، عوام بھی. ایک دن ایسا آیا کہ سب کے سب حضرت مجدد کے مرید تھے. آپ کی اصلاح کے نتیجے میں، آپ کی تبلیغ دین کے نتیجے گویا آپ نے وہی عمل جو اصلی صوفیوں کا عمل ہوتا ہے. اور یقین فرماؤ اسی عمل کو حضرت سلطان باہو نے بھی تصوف قرار دیا. یہی ہے نشانی سچے صوفی کی جس کو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے. توجہ ہے بھائی؟ اگر سبحان اللہ کو نہ سنا ہوگا انہیں پنجابی کی گل ہونے لگی ہے تو اونچی ساری آپ کو سبحان اللہ. حضرت سلطان فرماتے ہیں باج حضوری کوئی یار ذوق نہیں کرتے، محبت بولو سبحان اللہ. باج حضوری اصلی تصوف ہے اسی چیز کا نام. میں نے جملہ کہا پھر کہتا ہوں، تصوف
اللہ کے حکموں میں فنا ہونے کا نام ہے، محمد عربی کے دین میں خدا ہونے کا نام ہے۔ اور یہ نمونہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ اور جا کے اس کو جیل میں ڈالو۔ جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں بتھیرے ڈاکو، چور، بدماش، جو دنیا جیل میں تھی، حضرت مجدد پاک جسے دیوا ہو گئے لوٹ ہوئی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج بھی نکلے اور روشنی بھی نہ ہو، چراغ بھی جلے اور تاریکی بھی رہے۔ جب جیل میں ڈالا، اب حضرت مجدد پاک نے جب جیل میں بیٹھ کے ذکر نبی اس بات جاری کیا، جب آپ نے اپنے قلب مبارک کی حکمت اور نور کو ظاہر فرمایا، اور جنہیں جیل میں قیدی سب سارے مرید ہو گئے۔ جیل میں اذان بھی ہو رہی ہے، جیل میں با جماعت نماز بھی ہو رہی ہے، ایک پوری فوج جیل میں تیار ہو چکی ہے۔ کسی نے آ کے بادشاہ کو کہا ایک بار کر دو بابے، یہ نہ ہو کہ بغاوت باہر سے ختم کر رہے ہو وہ اندر سے شروع ہو جائے۔ انہیں حضرت مجدد پاک کو جیل سے رہا کیا۔ بہرحال ایک وقت آیا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اصلاح کے نتیجے میں اللہ نے جہانگیر جیسے بادشاہ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخشی۔ اور بہت سارے حکمران، آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو حکومتی لوگ تھے ایک ایک کر کے اس سے ملتے، اپنے دربار میں بلاتے اور بلا کے حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی اصلاح فرماتے۔ آئیے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آپ کا مرید حاضر ہوا، بڑا پریشان، بس مکمل کر رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت مجدد پاک بڑے لجپال تھے، سبحان اللہ، اور مستجاب الدعوات تھے۔ حاضر ہوا مرید بڑا پریشان، فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتا حضور کیوں نہ پریشان ہوا، میری ماں بھی کافر ہے تو میرا بھائی بھی کافر ہے، بہت تبلیغ کی ہے مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے۔ حضور مہربانی کریں، وہ شفقت کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میں نہیں چاہتا میری ماں جلے، میں نہیں چاہتا میرا بھائی دوزخ میں جائے، حضور کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بس یہی دے کر لیں، لیکن یہی میرے لیے بہت بڑی پریشانی کی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلو انتظار کرو، تیری ماں بھی آئے گی، تیرا بھائی بھی آئے گا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ خانقاہ شریف میں موجود تھا، دیکھتا ہے کہ ماں ہے، بھائی کے ساتھ ہے، کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ اما جی خوشی تھے کہ تھے، آپ یہاں کیا کرنے آ گئے؟ اما رو کے کہتی ہے بیٹا ہم تو بھولے رہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بھی ایک خاص بات آپ کا یہ عمل درج کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک وظیفے کے طور پر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں سال ثواب۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کے دربار میں تھا خواب کے عالم میں، تو میرے جو تحفے جو میں پیش کرتا تھا درود و سلام کے، اصحال ثواب کے، قرآن خوانی یا دیگر اعمال کے تحفے حضور کے دربار میں، تو مجھے بتایا کہ تیرے اعمال قبول ہی نہیں تھے۔ وجہ پوچھی تو بتایا گیا خواب کے اندر کہ تم اصحال ثواب جب کرتے ہو تو ڈائریکٹ کرتے ہو، میری زوجہ حضرت عائشہ کے دربار میں نہیں کرتے ہو۔ کہتے اس کے بعد میری زندگی کا معمول ہے جب حضور کے دربار میں اصحال ثواب کے نذرانے پیش کرتا ہوں تو ام المومنین سیدہ عائشہ کا نام لے کے اصحال ثواب کرتا ہوں۔ اچھا جی، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی نے سبق پڑھایا لوگوں کو، اصحاب پیغمبر بھی عزت والے ہیں اور نبی پاک کے گھر والے بھی عزت والے ہیں۔ وہ کیسا بندہ ہے جو بچوں کو تو سلام کرے اور بچوں کی امی کا دشمن بن کے بیٹھ جائے؟ حقیقی محبت والا تو وہ ہے جو نبی پاک کی اولاد کی بھی عزت کرتا ہے، نبی پاک کی ازواج کی بھی عزت کرتا ہے۔ تو آپ کہہ لے کہ نبی کا کوئی بندہ خاموش رہ جائے کہ نبی
تھا نیٹشے، علامہ اقبال کا ہم اثر ہوا ہے، بہت بڑا جرمنی کا یہ فلسفی، اور یہ اپنے فلسفے اور عقل کی بنیاد میں کہتا تھا زمین میں کوئی، آسمان میں کوئی الہ، گاڈ، خدا نہیں ہے، لا الہ، کہتا تھا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ حضرت اقبال جب وہ مر گیا تو آپ نے فرمایا او بلا درمان وطا اللہ نرف، آپ نے فرمایا افسوس ہوا ہے اتنا بڑا فلسفی بغیر رب کو مانے مر گیا ہے۔ وہ اپنی عقل کے بنیاد پر لا تک تو پہنچا مگر الا اللہ تک نہ پہنچا۔ وہ یہ تو کہتا تھا لا، کوئی الہ نہیں، کاش وہ الا اللہ بھی پڑھ لیتا۔ او بلا درمان وطا اللہ کا رفت از مقام عبدہ بیدان رفت، کاش وہ میرے نبی کے مقام کو سمجھ لیتا۔ اور پھر آپ نے جملہ فرمایا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اتنا بڑا فلسفی، فرمایا وہ کبھی ہدایت سے محروم نہ رہتا اگر ایک کام ہو جاتا۔ حضور کون سا کام؟ فرمایا کاش بودے در زمانے احمدے، کاش بودے در زمانے احمدے، فرمایا کاش وہ حضرت مجدد کے زمانے میں ہوتا۔ حضرت مجدد کان سے پکڑ کے اسے راہ صراط مستقیم پہ لے آتا، یا خواہش کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے اس کا علاج حضرت شیخ احمد سرہندی کے پاس ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اقبال نے اپنی زندگی کو چینج کیا اور پھر یوں کہا کرتے تھے کاش ہوتا وہ منصوبے فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو بتاتا مقام کبریا کیا ہے۔ پہلے کہتے تھے اس کا علاج حضرت مجدد کے پاس ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اس کا علاج میں بھی کر سکتا ہوں، تبدیلی کی۔ پہلے کہتے یہ کیس حضرت مجدد کا، پھر کہتے ہیں میرے سامنے ہوگا کہ بلکہ میں بھی دیں گے۔ پوچھو حضرت اقبال سے یہ تبدیلی کیسے؟ اب میں جواب دینا چاہتا ہوں اور بات اس پہ مکمل کرتا ہوں اور چاہوں گا اس پہ سارے سبحان اللہ کہوں۔ اقبال یہ تبدیلی کیسے؟ پہلے تو کہتے تھے اس کا علاج حضرت مجدد نے کرنا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اقبال کا وہ شعر مجھے جواب دے رہا ہے جو حضرت شاہ جی نے پڑھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مجرہ انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے۔ اقبال کہتا ہے حضرت مجدد پاک کی جو قبر کے ذرات ہیں، ریت کے مٹی کے ذرات ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان کی چمک آسمان کے تاروں سے بھی بڑھتا ہے۔ اب آپ اس کی بتا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، جو حیثیت اور جو استطاعت ہوئی، توفیق ہوئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، ان بزرگوں کے ذکر کا مقصد یہی ہوتا ہے ہم ان سے محبت کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ آج کی اس نشست کا نچوڑ یہ ہے اکبر بادشاہ دے کارٹون بچیاں نوں نہیں بکھانے کی بات ہے، اکبر دے کارٹون بچیاں نوں نہیں بکھانا، اکبر دیاں فلماں نہیں دیکھنیاں، ان کے کوئی بھی فلم نہیں دیکھنی تے اکبر دی خاص طور پہ وہ دے ڈرامے نہیں دیکھنے۔ وہ ہندو اس کو بنا سوار کے پیش کرتا ہے تاکہ مسلمان بچے کے دل میں اس کا پیار پیدا ہو، اس کی محبت پیدا ہو اور نرم گوشہ پیدا ہو۔ یہ سمجھ لو کہ اکبر اس زمانے کا لبرل سی، جنہیں آج لبرل نظر ہوتے ہیں تو جڑے اپنے خیر ہی ہے، ایک کوئی نہیں، اللہ بھی کہہ لو کہ رام بھی کہہ لو، ایک ہی گل ہے۔ سمجھ لو کہ اس زمانے کا لبرل جڑا سی نا وہ اکبر بادشاہ تھی۔ ہمیں ان خرافات سے بچنا ہے، اپنی آئندہ نسل کو بچانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منتظمین محفل کو اللہ